بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ 20 مئی کے بعد پاکستان کی جو پالیٹکس ہے اس میں یہ زیادہ ایک گرما گرمی آنے کا مطلب ایک اندیشہ ہے، اور یہ بھی خطرہ ہے جس طرح کہ شیخ رشید صاحب تو یہ بھی کہتے ہیں کہ جس قسم کا یہ جو نیکسٹ فیز آ رہا ہے، اگر اس کو سیکنڈ راؤنڈ آف یہ جو پالیٹکس ہے جو عمران خان صاحب کی گورنمنٹ کے خاتمے کے بعد اگر اس کو ہم ڈسکرائب کریں تو سیکنڈ راؤنڈ اگر 20 مئی کے بعد سٹارٹ ہوگا تو اس شیخ رشید صاحب کے مطابق وہ جو پروٹیسٹ ہے وہ خونی بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ معاف کرے ایسا، اللہ کرے ایسا نہ ہو، لیکن اینی آؤ ایک بات اگر دیکھی جائے کہ جب سے نو کانفیڈنس کے ذریعے عمران خان صاحب کی حکومت کو نکالا گیا اور ان کا بیانیہ ٹھیک ہے یا غلط ہے، کانسپریسی والی بات ٹھیک ہے یا غلط ہے، سچ کتنا ہے اس میں، غلط بیانی کتنی ہے یا اس میں پروپیگنڈا کتنا ہے، یہ سب چیزیں قطع نظر اگر ان کو ایک سائڈ پہ رکھا جائے، لیکن ایک بات اس میں بالکل طے ہے کہ جی جو فرسٹ راؤنڈ ہے پاکستان کی یہی جو پالیٹکس ہے جو عمران خان صاحب کی گورنمنٹ کے خاتمے کے بعد، وہ فرسٹ راؤنڈ کلیئرلی عمران خان صاحب نے بالکل اس لحاظ سے جیتا کہ جو بیانیہ، میں یہی بات کہہ رہا ہوں کہ بیانیہ ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک، لیکن بہت بڑی تعداد میں مطلب ہے کہ جو پاکستان کے لوگ ہیں انہوں نے بائی کیا پاکستان کی، مطلب ان کی جو پاپولیرٹی تھی عمران خان صاحب کی اس اپنی گورنمنٹ کے دوران، اپنے اس لاسٹ سٹیج کے دوران جب ان کی گورنمنٹ ختم ہوئی، اس وقت تک جو ان کی پاپولیرٹی تھی اس سے زیادہ وہ پاپولر ہوئے ان دنوں میں، اور اس کے اوپر کہ جی اور اس کے باوجود کہ ان کی گورنمنٹ کی پرفارمنس بڑی خراب تھی، بے شک وہ فیڈرل گورنمنٹ ہو، بے شک وہ بزدار صاحب کی حکومت ہو یا کے پی کے کی گورنمنٹ ہو، بزدار صاحب کی گورنمنٹ کے تو حالات خیر بہت ہی خراب تھے، پھر اسی لحاظ سے گورننس کے اگر بہت خراب حالات تھے تو اکانومی کے بھی بڑے حالات خراب تھے۔ آلدو عمران خان صاحب نے جو ابھی آج بھی اپنی لاسٹ رات کو بھی جو انہوں نے اوورسیز پاکستانی سے خطاب کیا تو اس میں بھی جو وہ بات کر رہے تھے، وہ آلدو یہ کہہ رہے تھے کہ نہیں اکانومی کو انہوں نے کافی امپروو کیا، لیکن جو جنرلی یہ سمجھا جاتا ہے، کہا جاتا ہے کہ پاکستان کے حالات آج چونکہ جس قسم کی سچویشن ہے تو جس قسم کے وہ حالات چھوڑ کے گئے تو پاکستان کو سیریس اکنامک مطلب ہے کہ جو تھریٹس کا سامنا ہے۔ تو اب بات یہ ہے کہ اس سب کے باوجود لیکن اب دیکھیں کہ وہ سب چیزیں پیچھے رہ گئیں، اب لوگ ان چیزوں کو ریفر نہیں کر رہے، جنرلی لوگ ان کے اوپر باتیں نہیں کر رہے۔ اب بات یہ آ گئی کہ غلامی اور حقیقی آزادی کی بات آ گئی، یعنی کہ کس طریقے سے اب بالکل وہ جو چیزیں تھیں جو ان کے جو ویک ایریاز تھے ان کے اوپر ڈسکشن نہیں ہو رہی، ان کے اوپر جنرلی بات نہیں ہو رہی ہے، اسی بیانیے کے اوپر بات ہو رہی ہے جو عمران خان صاحب نے اپنا بیانیہ دے دیا، اور وہ یہی والی بات کہ جی کانسپریسی کے ذریعے ان کی حکومت کو نکالا گیا، اور ان کی حکومت کو ظاہر اس لیے نکالا گیا کہ جو غلامی مطلب ان کے بقول جو غلامی چل رہی ہے اس غلامی کو کنٹینیو کیا جائے، اور پاکستان کو ہمیشہ جس قسم کے حکمران مطلب ایسے ملیں جو فورن جو ڈکٹیٹس ہیں ان کے مطابق پاکستان میں مطلب ہے کہ جو بھی کوئی حکمرانی کرے وہ امریکہ کی مرضی سے کرے، وہ یورپ کی مرضی سے کرے، وہ برطانیہ کی مرضی سے کرے، اس طرح کی جو یہ بات چیت ہے۔ اچھا اب یہ ہے کہ جی پہلا راؤنڈ تو کلیئرلی، اور اس پہلے راؤنڈ کے دوران چونکہ شہباز شریف صاحب کی حکومت آ گئی، ان کے ساتھ اتحادی ان کے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے اور بھی جو جتنے بھی آپ کو پتہ ہی ہے 12-13 جو مختلف جو سیگمنٹس ہیں پولیٹیکل پارٹیز کے، تو یہ جو اتحادی جب سے آئے، آپ دیکھیں کہ انیشیل فیو ڈیز تو ان کے انکریجنگ اس لیے تھے کہ جی ڈالر کا ریٹ کم آ گیا اور کچھ اس قسم کے انڈیکیشن ملنا شروع ہو گئے کہ جی ہو سکتا ہے کہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی آ جائے اور پاکستان کے حالات اچھے ہو جائیں۔ ہمارا جو یہ جو اسٹاک ایکسچینج ہے اس نے بھی کچھ انیشیل دنوں میں اچھا بزنس کیا، لیکن اس کے بعد اب جس قسم کے حالات نظر آ رہے ہیں کہ جی اب اکانومی کی ہینڈلنگ میں کچھ مشکلات ہمیں نظر آ رہی ہیں حکومت کی طرف سے، اور پھر ان کے لیے جو چیلنجز ہیں، اب یہ بات کہ جی چیلنجز پی ٹی آئی نے چھوڑا یا عمران خان صاحب نے جو چیلنجز چھوڑ کے گئے، یا پیٹرول سستا کر دیا تھا انہوں نے، مہنگا ہونا چاہیے تھا، اس سب چیزوں کے قطع نظر لیکن یہ اتنے سیریس چیلنجز ہو گئے کہ جی ان کو اب ظاہر ہے جیسے کہ 30 روپے کم از کم ان کو پیٹرول مہنگا کرنا ہے، 75 روپیز کم از کم ان کو ڈیزل مہنگا کرنا ہے، اور اگر یہ وہ چیزیں یہ مہنگا نہیں کر رہے اس لیے کہ اس کا بھی ایک ریئیکشن ہوگا عوام کے اوپر، اس کا ایک امپیکٹ بھی ہوگا، مہنگائی آلریڈی بڑھتی جا رہی ہے آپ دیکھیں، اور پھر یہ اگر یہ پیٹرول اور ڈیزل کے پرائسز بڑھا دیتے ہیں، اور اسی لحاظ سے کہ جیسے آئی ایم ایف کہتا ہے تو اس کے بھی بڑی سیریس امپلیکیشنز ہیں۔ اگر عمران خان صاحب کا بیانیہ مطلب ہے کہ جو بیانیہ ہے وہ بک رہا ہے اور وہ سیل کر رہا ہے،
تو جس قسم کے چیلنجز ہیں، جس قسم کے مطلب ہے کہ مشکلات کا سامنا ہے، اور جو شہباز شریف صاحب کی حکومت کو جن کو کاؤنٹر کرنا تھا، جن کو ان کو ریزالو کرنا تھا، جو حل کرنے تھے مسائل، وہ چیلنجز میرا خیال ہے کہ مشکل سے مشکل ہوتے جا رہے ہیں. اور پھر اب جب ہم سیکنڈ راؤنڈ کی طرف جائیں گے تو اب یہ دیکھنا ہے کہ وہاں پہ عمران خان صاحب کو کس قسم کا، کیا وہاں پہ یہ کامیاب ہوتے ہیں کہ نہیں. اور میری ذاتی رائے میں وہ زیادہ چیلنجنگ اس لیے ہوگا کہ زیادہ تر ان کی جو عمران خان صاحب کی جو امیدیں ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ سے مطلب ہے کہ اٹیچڈ ہیں. یہ سارا پریشر جو ہے بیسیکلی وہ اسٹیبلشمنٹ کے اوپر ہے، اور مقصد یہ ہے کہ فوری طور کے اوپر الیکشن کروائے جائیں، اور اسٹیبلشمنٹ یہ مطلب ہے کہ راضی کرے حکومت کو، جو موجودہ حکومت ہے اور ان کے جو اتحادی ہیں ان کو راضی کرے کہ آپ فوری طور کے اوپر الیکشن کرائیں جو عمران خان صاحب کی ڈیمانڈ ہے. تو کیا وہ کام ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ جس طرح وہ کہتے ہیں کہ 10 لاکھ یا 20 لاکھ یا 30 لاکھ، یا پاکستان کی تاریخ میں جس طرح وہ کہتے ہیں کہ اتنے کبھی لوگ نہیں نکلے ہوں گے، اور کیا وہ اس لحاظ سے وہ کامیاب ہوں گے کہ اتنے وہ لوگ لے کے آئیں اسلام آباد میں، اور پھر جو پریشر وہ ڈالنا چاہ رہے ہیں خاص طور کے اوپر جو اسٹیبلشمنٹ کے اوپر پریشر ڈالنا چاہ رہے ہیں، کیا وہ اسٹیبلشمنٹ کے اوپر پریشر ڈال پائیں گے؟ اور پھر کیا اسٹیبلشمنٹ وہ رسپونڈ کرے گی کہ نہیں کرے گی؟ کیونکہ ابھی تک کے جو حالات ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ اپنے آپ کو نیوٹرل رکھنا چاہتی ہے، اور پھر الیکشنز کے معاملات میں جو بھی ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر جو بھی کچھ کرنا ہے یہ حکومت اور اپوزیشن، مطلب ہے اس وقت کی حکومت شہباز شریف صاحب کی حکومت، اور پھر یہ جو اپوزیشن ہے پی ٹی آئی عمران خان صاحب، کہ یہ آپس میں اگر یہ جو بھی لوگ ان کو آپس میں ڈسکشن کرنی چاہیے، ان کو فیصلہ کرنا چاہیے کیا الیکشن جلدی ہونے چاہیے کہ نہیں ہونے چاہیے. اچھا، اب یہ ہے کہ سیکنڈ راؤنڈ ظاہر ہے چونکہ میرا خیال ہے کہ ایز اگینسٹ یہ فرسٹ راؤنڈ ظاہر ہے چیلنجز والا تھا، دونوں سائڈز کے لیے چیلنج والا تھا. اور اس میں جیسے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میری ذاتی رائے میں عمران خان صاحب اس فرسٹ راؤنڈ میں کامیاب ہوئے، تو سیکنڈ راؤنڈ میں میرا جو خیال ہے کہ یہ جو چیلنجز فرسٹ راؤنڈ میں ہمیں حکومت کے لیے زیادہ لگے اور ہمیں کامیابی نظر آئی عمران خان صاحب کے لیے، تو وہاں پہ چونکہ یہ بات کہ جو ڈیمانڈ وہ لے کے آ رہے ہیں، کیا وہ ڈیمانڈ وداؤٹ دا سپورٹ آف دا اسٹیبلشمنٹ وہ پوری کروا سکتے ہیں کہ نہیں کروا سکتے. یہ ایک ایسی مشکل بات ہے جو مجھے لگتا ہے کہ شاید جس کو حاصل کرنا شاید عمران خان صاحب کے لیے اتنا پاسبل نہیں ہوگا. بیکاز اگر فرض کریں آپ ایک بڑا ہجوم لے بھی آئیں، لوگوں کی بڑی تعداد لے بھی آ جائیں اسلام آباد میں، چونکہ مئی کا اینڈ ہوگا، گرمی ہوگی بہت اسلام آباد میں، ویسے ہی آپ کو پتا کہ اس سال جو موسم ہے اس میں گرمی زیادہ ہے. تو کیا فرض کریں کہ وہ 50,000 یا لاکھ لوگ لے بھی آتے ہیں، تو وہ لاکھ یا 50,000 لوگ 2 3 4 دن یہاں پہ بیٹھ سکتے ہیں، اور ان کو یہاں پہ بٹھانا بہت بڑا چیلنج ہوگا. تو اس لحاظ سے، اور پھر یہ کہ اگر بیٹھ بھی جاتے ہیں تو پھر وہی والی بات کہ کیا ان کی ڈیمانڈز پوری ہوگی نہیں پوری ہوں گی، اور ڈیمانڈ وہی والی بات ہے کہ فوری طور کے اوپر الیکشن اناؤنس ہو جائیں. تو یہ سیکنڈ راؤنڈ تھوڑا سا ٹف ہوگا عمران خان صاحب کے لیے. لیکن دیکھنا ہے کہ بیکاز وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس کچھ اور بھی پلان اے بی سی، کوئی اور بھی ان کے پاس کچھ نیکسٹ سٹیپس بھی ہیں کہ وہ کیا سٹیپس لے سکتے ہیں. تو وہ ابھی انہوں نے اپنے پاس رکھے ہیں، ان کے جو کارڈز ہیں وہ انہوں نے اپنے چھپا کے رکھے ہوئے ہیں. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ سیکنڈ راؤنڈ میں کیا ہوگا. لیکن میری دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خیر کرے، اللہ تعالیٰ کسی کی مطلب ہے کہ ظاہر ہے چونکہ حالات بڑے خراب ہیں، اور بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ معاف کرے کہ سول وار کی طرف ہم جا سکتے ہیں. اللہ کرے کہ اس قسم کی سچویشن پیدا نہ ہو، اور کسی کی بھی مطلب ہے کہ کسی بھی لحاظ سے، بے شک وہ ایک سائڈ ہے یا کوئی دوسری سائڈ ہے، مطلب ہے کہ کسی کی بھی جان اور کسی کا مال مطلب ہے کہ اس لحاظ سے وہ ضائع نہ ہو. تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. جزاک اللہ. السلام علیکم.